رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ کتنا ضروری ہے اور اس میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا اگر اس کو ہم دیکھیں خلوت کے حوالے سے، اور جو چلا کا تصور آتا ہے ایک میں، اس میں اب تو لوگوں کے پاس وقت بھی بہت کم ہے، بہت سے مصروفیات ہیں، تو یہ کیسے اس کو اب اس زمانے میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے دو حصے جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے رمضان شریف کے حوالے سے جو ہے وہ اعتکاف کو پوچھا ہے، اور پھر اسی تناظر میں خلوت کے تناظر میں جو ہے وہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ چلہ جو ہے اس کی کیا سائنس ہے، اور آج کے دور میں جب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے تو اب اس کو جو ہے وہ کیسے کیا جائے۔ تو ماہ رمضان کے جو آخری اس میں مختلف روایات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے جو ہے تو کتنا وقت جو ہے وہ گزارا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ 1 سال، پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ فرمایا کہ نہیں 1 سال بہت زیادہ ہے، رحمت للعالمین ہے نا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 1 سال بہت زیادہ ہے تو 1 مہینہ موت سے پہلے 1 ماہ جو ہے وہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ موت سے پہلے 1 دن ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ موت سے پہلے 1 لمحہ ہو جائے۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں ایک قسم کی ریلیکسیشن یا جو ہے وہ چھوٹ وہ عطا کی ہے۔ ماہ رمضان میں اور بالخصوص آخری عشرہ میں جو ہے وہ 3 دن کی خلوت جو ہے، 3 دن کا اعتکاف جو ہے وہ بھی ہے، 7 دن کا بھی ہے، تاک راتوں میں جو ہے وہ ہے، اور آخری عشرہ جو ہے اس کا تمام یعنی 9 کی 9 راتیں جو ہے وہ بھی معتکف ہونا جو ہے وہ ہے۔ اب یہ معتکف ہونا ہے کیا، اور کیوں جو ہے، جبکہ پورے مہینے میں ہی انسان جو ہے وہ ایک روزہ دار جو ہے وہ سحر سے لے کر افطار تک، اور پھر افطار کے بعد جو ہے وہ تراویح تک اور وہ سارا دن ہی عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ خاص مدت تک کے لیے معتکف ہو جانا، دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک سیل میں یا ایک کنفائنڈ جگہ کے اوپر یا مسجد کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو معتکف کر لینا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، بچہ ہوتا ہے نا جیسے، تو بچہ شروع میں صرف اپنی ماں کے چہرے کو پہچانتا ہے، وہ ماں کی آواز کو جو ہے وہ پہچانتا ہے، وہ باپ کے ساتھ بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتا۔ پھر ہم جیسے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ آشنا ہونے لگ گیا، پھر جو ہے وہ کھلونوں میں اس کا تھوڑا سا وقت گزرنے لگ گیا، پھر وہ مٹی کے گھر جو ہے وہ بنانے میں مشغول ہو گیا، تو وہ پھر اس ماں سے جو اس وقت اس کی رب بھی ہے، اس کی کفالت جو کر رہی ہے اور اسی کے رحم سے جو ہے وہ نکلا ہے، تو اس سے پھر وہ تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو گیا، اس کی مصروفیات جو ہے وہ اس نے چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیا، سوالات کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے، اپنی سمجھ جو ہے وہ بنانے لگ گیا، اور پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اسی طرح ہمارا ذہن جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ الجھتا چلا جاتا ہے، زندگی کی مختلف فکریں جو ہے، فکر معاش میں چلے گئے، فکر تعلیم میں چلے گئے، اور آج کل تو جو ہے وہ کیریئر اورینٹڈ جو ہے وہ ہو گئے۔ تو حضرت مولانا روم نے فرمایا، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ خدا کو بچے کی طرح یاد کرو، اور تمہارے اندر وہ طلب ہونی چاہیے، وہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جیسے بچہ جب دودھ کے لیے روتا ہے تو ماں کی جو وہ مامتا ہے وہ اس قدر جوش مارتی ہے، اگر ماں دور بھی ہو تو اس کو جو فیڈ کرنے کے لیے دودھ ہے وہ اس کی چھاتی میں جو ہے وہ خود دوڑا چلا آتا ہے،
اور آپ جو مائیں ہیں وہ بخوبی اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں گی کہ بچہ شاید اگر وہ دوسرے کمرے میں بھی وہ ویسے رو رہا ہو تو علیحدہ بات ہے جی، لیکن جب وہ بھوک سے روئے گا تو وہ جو ہے وہ دودھ خود سے ہی جو ہے وہ چھاتی میں آ جاتا ہے، ماں کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ جو سٹیج ہے نا طلب کی، اور طلب کے اوپر رحمت کا آنا جی، اور خود سے چلے آنا جی، وہ شعوری اس حالت میں ہے جب بچے کا مکمل شعور ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی۔ یہ شعور کی وہ ایک پیور فارم ہے جس میں وہ اپنے خالق کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسے رابطے میں ہے کہ اس کی تمام ضروریات جو کفالت کی ہیں وہ خود سے جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں۔ تو اعتکاف اور معتکف ہونا بھی وہ اسی طرح سے ہے کہ ہم لوگ بڑے ہو گئے، مختلف اس میں جو ہے وہ چلے گئے، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہا۔ عجیب سی بات نہیں ہے کہ بچے کے لیے ماں کے پاس وقت نہ ہو جی، بچے کے لیے جو ہے بچے کے پاس ماں کے لیے وقت نہ ہو، تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ جس نے بنایا اسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ وقت ہی وقت ہوتا ہے، لیکن ہماری اسی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ معتکف ہونے کا جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ بے شک ہم رمضان کریم میں جو ہے وہ اپنے مختلف کاموں میں بھی مصروف رہتے ہیں، عبادات میں بھی مصروف رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ، کیونکہ یہ اوبلیگیشن نہیں ہے، یہ فرض جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، تو نفل ہی کی اس کی حیثیت ہے، تو وہ لوگ جن کے پاس وقت میسر ہو جی، تو جتنا بھی وقت میسر آ سکے آپ کے پاس، آپ خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہی معتکف ہوتے ہیں نا جی، تو چاہے وہ آپ کو ایک رات کا وقت میسر آ جائے تو آپ اعتکاف کی نیت سے اس ایک رات کے لیے ہی بیٹھ جائیں جی، آپ اعتکاف کی نیت سے 3 راتوں کے لیے بیٹھ جائیں، تو جتنا بھی آپ کو وقت میسر آئے اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف کی جو ایک ہماری روایات جو ہے اسلامی روایت چلی آ رہی ہے، تو وہ جو ہے کیا ہے۔ اب جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ خلوت اور پھر یہ جو چلہ ہے یہ کیا ہے، اور پھر چلہ ہی کیوں ہے، تو نیچر کے اپنے اصول ہیں نا، بایولوجیکل اپنے جو ہے وہ لاز ہیں، تو جس طرح ریپروڈکشن کے جو ہے وہ اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جناب زندگی بڑی مصروف ہے تو 9 ماہ کی بجائے جو ہے وہ بچہ 3 ماہ میں جو ہے اگر آ جائے تو ماں جو ہے وہ بھی لیبر سے جو ہے وہ بچ جائے گی جی، اور باپ کو بھی اتنی کیئر جو ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے جی۔ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو لاز آپ کو سین ورلڈ میں نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی ان سین ورلڈ کے اندر جو ہے وہ بھی لاز ہوتے ہیں۔ شروع میں جب آپ کا شعور ایک سطحی سطح پر ہوتا ہے تو آپ صرف انہی لاز کو کمپریہنڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جیسے وہ آپ کا ایک شعور جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو آپ اس کی انر ریالٹیز کو جو ہے وہ بھی پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آنے لگتے ہیں۔ تو 40 دن ہی کا وقت جو ہے وہ ہے، اور 40 دن کا وقت جو ہے یہ دیکھیں مختلف ایام کے لیے جو ہے وہ کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پہلے 30 دن کا کہا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 10 دن کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کریم 3 دن چپ رہنے کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 دن جو ہے وہ چپ رہنے کا روزہ جو ہے وہ رکھا جائے، خاموشی جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ تو یہ ایام جو ہیں ان کی اپنی ایک سائنس ہے جی۔ تو یہ 40 دن جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو آپ کو فیض ملنا ہوتا ہے یا جس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو 40ویں دن ہی ملے جی، وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ پہلے 10-12 دنوں کے اندر ہی جو ہے وہ مل جائے، لیکن اس کی مدت کو جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے، اور یہ خود سے نہیں کرنا چاہیے
یہ یہاں پر مرشد جو ہے وہ آتے ہیں اور وہی آپ کو تجویز کر سکتے ہیں کہ آپ کس سٹیج کے اوپر ہیں اور آپ کو کتنی دیر تک کے لیے جو ہے وہ خلوت میں رکھا جائے. کیونکہ اگر آپ نابالغ ہیں ابھی روحانیت کے سلسلے میں تو اور آپ کو خلوت میں اگر رکھ دیا جائے تو عین ممکن ہے کہ بجائے حق تعالیٰ کی یاد کرنے کے آپ جو ہے وہ شیطانی وساوس کا جو ہے وہ شکار جو ہے وہ ہو جائیں اور توہم جو ہے یا آپ کا تصور جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے اور آپ کو یہ بتائے کہ یہ حقیقت ہے جبکہ وہ حقیقت نہ ہو. تو یہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے, شاید آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان کے بارے میں سنا ہو, جنہوں نے بغیر اجازت کے اس قسم کی پریکٹسز کرنی شروع کر دیں اینڈ دے اینڈ اپ میزریبلی, اور ان کے ساتھ بہت جو ہے وہ برا ہو گیا. تو پھر یہ ایک قسم کا نسخہ ہے جو آپ کا مرشد آپ کو جو ہے وہ بتائے گا, اور اس کے اندر ایک خاص چیز کا خیال جو رکھا جاتا ہے وہ خوراک کا ہے. وہ سالک جو ہے وہ کس قسم کی خوراک جو ہے وہ کھاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اعتکاف کی جو روایت ہے وہ بھی رمضان المبارک میں ہے جی, زیادہ اتھینٹک, کیونکہ خوراک جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ خلوت میں ہیں تو خلوت میں صرف سوچ ہی کا عمل دخل نہیں ہے, کیونکہ سوچ کے اوپر آپ کی خوراک بھی اثر انداز ہوتی ہے جی. تو وہ ڈائٹ کنٹرول جو ہے کہ کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کس وقت کھانا ہے جی. تو جب سالکین کو جو ہے وہ چلہ کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر انہیں پوری طرح سے ایکوپ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے میرے مرشد کریم نے جب مجھے پہلی دفعہ اس کے لیے تیار کیا تو وہ 7 دن انہوں نے تو پہلے ہی روزے رکھوائے, اور ان 7 دنوں کے روزوں سے 3 دن پہلے جو ہے وہ خوراک صرف پانی کے اوپر جو ہے وہ کر دی گئی, صرف 2 کھجوریں اور پانی جو ہے وہ پینا ہے. تو اب یہ بڑی شروع میں تو مشقت لگتی ہے آپ کو, لیکن وہ پھر لیٹر آن آئی ریئلائزڈ کہ وٹ مائی مرشد واز ڈوئنگ ٹو می. تو وہ میری پیٹ کو جو ہے وہ صاف ہو گیا, خوراک سے جو ہے وہ معدہ جو ہے وہ ایک سکون میں جو ہے وہ چلا گیا. اور پھر وہ جب 7 دن اس کے بعد کے روزے والے گزرے اور وہ بھی منیمم خوراک کے ساتھ گئے, تو انسان کے دماغ کو کس سوچ نے آکوپائی کیا ہوا ہے؟ کھانے نے. ہم لوگ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال بیگم کا بھی یہی ہوتا ہے یا ماں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ بیٹا اب ناشتے میں کیا کرو گے, ٹھیک ہے, لنچ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا جی, پھر ڈنر کے اندر کیا ہوگا, پھر ہم آؤٹنگ کا سوچتے ہیں تو باربیکیو کر لیں, کہاں جو کون سے ریسٹورانٹ کے اندر جائیں. تو اس کھانے نے جو ہے وہ ہمارے دماغ کے ایک بڑے حصے کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا. تو وہ پھر آپ کی کھانے کی جو ڈیزائر ہے وہ ختم ہو گئی. تو وہ آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں سے 60% حصہ جو کھانے سے متعلق جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا, اور وہ پھر برڈن جو ہے وہ آپ کے اوپر نہیں رہا. اور پھر کھانے کی اپنی خصوصیات جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو خلوت جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ مختلف مدتوں کے لیے ہے جی, اور اس کا تعین کرنا جو ہے وہ آپ کے روحانی مرشد کا ہی جو کام ہے, اور یہ ہوتا جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے انسان کا دنیا سے کٹ جانا جی. اب ہم 2 نیتوں سے جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے, بہت سارے لوگ مجھ سے ملتے بھی رہتے ہیں, پوچھتے بھی رہتے ہیں جی, اور ہم کوئی چیز خاص حاصل کرنے کے لیے چلے کرتے ہیں. یہ ایک بڑی گراس مینٹالٹی ہے کہ جناب میں نے یہ چلہ کیا تو اس سے میں کچھ موکلوں کو جو ہے وہ قابض کر لوں گا, یا میں نے یہ چلہ کیا تو شاید اس سے جن جو ہے وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں. بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ جن سے یہ ہوتا بھی ہے جی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہو, لیکن یہ کوئی نیت نہیں ہے. مسلمان کے لیے خلوت کی نیت اور اعتکاف کی نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے. اور خلوت میں انسان وہ جسے کہتے ہیں نا فقط عرف نفسہ ہو, تو یقین مانیے کہ انسان اپنے نفس کو جاننا شروع کرتا ہے. پہلے وہ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ
کس جگہ پر ہے، کتنا چھوٹا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جو ہے وہ جان جاتا ہے، وہ کتنا غلاظت میں ہے اور وہ کتنا طاہر و مطہر ہے، جی اس کو پہچان جاتے ہیں آپ۔ تو یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ایسا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلبوں سے اور خواہشوں سے اور لالچوں سے جو ہے وہ مبرہ ہو کر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور اسی کا قرب جو ہے وہ اسی انداز کے اندر جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے، آپ بھی کہہ رہے تھے یار ہمیں نہیں ملے اگر وقت، 10 دن کی چھٹیاں بھی نہیں مل رہی اور میں کمزور بھی بہت ہوں جی، اور مجھے جو ہے وہ 3 دن کی فرصت جو ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے، میں نے اپنے بہت سارے کام جو ہے وہ بھی کرنے ہیں، لیکن ہمارا نبی تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک لمحہ بھی اگر اس خلوت کا آ جائے کہ جس میں آپ صرف اپنے اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کے اندر اتنی پیوریفیکیشن ہے جی کہ اس کے اندر کسی اور سوچ کا دخل نہیں ہے، تو اتنی زندگی جس کے اندر ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہ گئے اور کتنا بھٹکے رہ گئے، اس صورتحال میں اس آنکھ سے نکلتا ہوا ایک آنسو جو ہے وہ بھی ہماری بخشش اور قبولیت کا باعث بن سکتا ہے۔ چلے اور اعتکاف اور یہ چیزیں تو علیحدہ رہیں، تو یہ ہر کسی کے کرنے کی چیز جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ مشکل تو ضرور ہے، جو لوگ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، اور جیسے وہ اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکالتے ہیں، اسی طرح کوئی روحانی اے ٹی ایم سے فوری طور پر جو ہے وہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تو مشکل ہے کہ اس طرح کی کوئی روحانی اے ٹی ایم جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ بہرحال یہاں پر بھی پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ کو مزدوری ضرور مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو وہ قرب الہی اور عرفان نہیں ملا تو تب بھی مالک کی ذات جو ہے وہ آپ کو، جو آپ نے فاقہ کشی ہی اس کے نام کے اوپر کر لی چاہے کسی بھی صورت میں، تو اس کا بھی وہ ریوارڈ جو ہے وہ دیتا ہے۔ وہ کچھ رکھتا نہیں ہے اپنے پاس، سب آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔